वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बताएंगे आपको DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दहशतगर्दों और सहूलतकारों को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि शहरियों के जानो माल और बलूचिस्तान के तरक्की के दुश्मनों से रियासत आहीनी हाथों से निपटेगी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात हैं, दाखिली सलामती और दहशतगर्दी के खिलाफ किए गए इक़दाम का अहाता करना है। DGISPR ने बताया कि दहशतगर्दों सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ साल 32,173 के ऑपरेशन किए गए। एक माह के दौरान 4,021 ऑपरेशन किए गए। 90 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि सिक्योरिटी इदारे रोजाना की बुनियाद पर 130 से ज़ायद ऑपरेशन कर रहे हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में 193 बहादुर अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि गुज़िश्ता एक माह में ऑपरेशन के दौरान 90 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। उनका कहना था कि पूरी कौम बहादुर सपूतों और लवाहिकीन को खिराजे तहसीन पेश कर दी है। फितनाल खवारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी खारजी तक जारी रहेगी। अहम ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब तक 37 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। अहम दहशतगर्द अबू ज़र उर्फ सद्दाम भी जहन्नुम वासिल होने वालों में शामिल है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि फ़ौज कौमी फ़ौज है, वह इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि फ़ौज का किसी हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। पाक फ़ौज एक कौमी फ़ौज है जिसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। उनका कहना था कि फ़ौज ना किसी सियासी जमात के खिलाफ है और ना ही किसी सियासी जमात की तरफदार है। फौज का हुकूमत के साथ एक पेशेवराना और सरकारी ताल्लुक होता है। उन्होंने मजीद कहा कि फौज में अगर कोई ज़ाती मुफादात के लिए काम करता है या ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। सबूत और शवाहिद की रोशनी में जिम्मेदारों को अपने अमाल का जवाबदेह होना पड़ता है। जारी शुदा खुद एहतसाबी का अमल इस बात की एक और दलील है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि फैज़ हमीद ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के खिलाफ वर्जियाँ की। उन बुनियादों पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई आगाज़ किया जा चुका है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि DGIS की तैनाती वज़ीर आज़म करता है। पाक फौज में एहतसाब का निज़ाम इल्ज़ामात पर नहीं सबूतों पर काम करता है। कोई अहदेदार कानून ज़वाबित से बाहर जाता है तो फौज का सिस्टम कानून के दायरे में लाता है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि फैज़ हमीद केस में ज़ाती फ़ायदे के लिए जो काम किए गए वो सबूत इंक्वायरी में है। प्रेस रिलीज में बताया था मखसूस सियासी अनासिर की इमा पर कानून और अवामी तजावीज़ किया गया है। फैज़ हमीद से मुतालिक केस अभी चल है, तफसीलात से आगाह करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोई शख्स ज़ाती फ़ायदे के लिए गैर कानूनी काम करे तो बगैर सबूत किसी और से मुंसलिक करना नामुनासिब है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सैफ का कहना है कि PTI की 8 सितंबर जलसे के हवाले से तैयारियां जारी हैं। बड़ी तादाद में कारकुन पहुंचेंगे। वजीर आला इस हवाले से मुलाकातें कर रहे हैं। कोई गैर कानूनी हरकत जलसे में नहीं होगी और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत अगर हम कहते हैं तो इसके पीछे वजूहात हैं। उस वक्त काबीना अरकान को करप्शन से बचाने की कानून साजी की गई। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अख्तर मेंगल ने मायूस होकर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामान में बात नहीं सुनी जाती। उनके मौक़िफ़ की तायीद करता हूँ। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि लाहौर में मास्क लगाकर बैठे शख्स को इस्तीफा दे देना चाहिए। इलेक्शन में यास्मीन राशिद से हार गए थे। नवाज शरीफ को अवाम ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने मुंतखब किया। अगर आप असम्बली से इस्तीफे की धमकी देते हैं या आप इस्तीफा देते हैं तो ये एक बहुत बड़ा धचका होता है उस निज़ाम के लिए। यानी ये इस बात का सबूत होता है कि आपका निज़ाम ठीक काम नहीं कर रहा। आप इससे इसलिए जो बाज़मीर लोग हैं वो हट गए हैं, जैसे अख्तर मेंगल साहब ने किया। जो हुकूमत के डर और खौफ का आलम है, और ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब, मोहसिन नकवी साहब, इनके जो खौफ का आलम है, उस आलम को देखते हुए तो मुझे लग यही रहा है
کہ یہ شاید NOC کینسل کرنے کی طرف جائیں گے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ PTI کی 8 ستمبر جلسے کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں، بڑی تعداد میں کارکن پہنچیں گے، وزیر اعلیٰ اس حوالے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، کوئی غیر قانونی حرکت جلسے میں نہیں ہوگی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ انشاءاللہ ہم یہاں سے اسلام آباد کی طرف جائیں گے، 8 ستمبر کو جائیں گے، پہلے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور کیسے جائیں گے، کن راستوں سے جائیں گے، کیا ایک راستہ استعمال ہوگا، کئی راستے استعمال ہوں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ 8 ستمبر تک ویٹ کریں، کیونکہ وہی تو ہماری اسٹریٹجی ہے۔ وہ ہم پہلے آپ کو بتا دیں میڈیا کے ذریعے، رانا ثناء اللہ جو ہے وہاں سے جو ہے پل پہ کوئی جو ہے پل توڑ دے یا کوئی اور حرکت کرے جس کا وہ بڑا ماہر ہے، تو اس لیے ہم ایسی بات ابھی نہیں کریں گے، لیکن آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ، آپ ساتھ ہوں گے یار۔ کہا کہ نواز شریف پہلے بھی 100 سوٹوں سمیت جدہ باغ گئے تھے، میاں صاحب نے پہلے احتساب کمیشن بنایا اور سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا، اس طرح کی قانون سازی اب دوبارہ کی جا رہی ہے، سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب نے کہا ہے کہ بانی PTI کا فوجی ٹرائل نہیں ہوگا، کہا کہ اگر 9 مئی کے واقعات کے ثبوت ہیں تو سامنے لائے جائیں۔ اپوزیشن جماعت ملک اور جمہوریت کی بقا کی جدوجہد کر رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سرگودا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ PTI کے جن رہنماؤں کے فوجی ٹرائل ہو رہے ہیں وہ سیاسی قیدی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اختر مینگل سے کہا ہے کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں۔ قسم کا ملٹری ٹرائل انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا، وہ ابھی تک ریویو میں پڑا ہوا ہے، وہ بھول جائیں انشاءاللہ۔ عمران خان صاحب کا کوئی ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا میرے رب میں۔ کہ آپ وہ ویڈیو سامنے لائیں نا، ویڈیو کیوں نہیں لاتے ہیں؟ ویڈیوز لاتے نہیں ہیں، اور اوپر ہمیں جو ہے اس کا وہ کیا کہتے ہیں، ہم پہ انہوں نے الزام لگائے ہوئے۔ بلوچستان آگ میں جل رہا ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں۔ عمر ایوب کا کہنا ہے کہ بجلی سستی کرنے کا اعلان کر کے اگلے دن ہی بجلی مہنگی کر دی گئی۔ فارم 47 کی حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ملٹری کورٹ کے قیدی ہیں، ہمارے باقی اسیران ہیں، سب کے سب اس وقت سیاسی قیدی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے کہ جو کہ کوئی صحیح کیس ہو، سب کے ساتھ فکٹیشس 2 نمبر کیس۔ حکومت جو ہے وہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ملک میں، حکومت کیا ہے یہاں پہ؟ PTI رہنما نے کہا اگر 9 مئی کے واقعات کے ثبوت ہیں تو سامنے لائے جائیں۔ اپوزیشن جماعت ملک اور جمہوریت کی بقا کی جدوجہد کر رہی ہے۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف رؤوف حسن کا کہنا ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر 22 اگست کا جلسہ منسوخ کیا اور ہمیں اسی دن 8 ستمبر کے جلسے کا NOC دیا گیا۔ اب ہم کسی صورت جلسہ منسوخ نہیں کریں گے۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن نے کہا ہے کہ چاہتے ہیں پارلیمنٹ کے تمام مسائل پارلیمان کے اندر رہ کر حل کریں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں رؤوف حسن نے کہا کہ ہمارا جلسہ ہر حال میں ہوگا، انتظامیہ روڑے اٹکاتی ہے تو ہم نہیں رکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جلسے کی تحریک حامد رضا لیڈ کریں گے، جلسہ ہر حال میں ہو کے رہے گا، چاہتے ہیں پارلیمنٹ کے تمام مسائل پارلیمنٹ کے اندر رہ کر حل کریں۔ PTI ترجمان نے مزید کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں ہم بلوچستان پر بات کریں گے، دیگر مسائل کے حل کے لیے بھی APC بلائی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اختر مینگل کا مدعا بھی بہت الارمنگ ہے، ان کا استعفیٰ دینا مایوس کن ہے۔ ہم نے کوشش کی تھی کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں، ہمارا ایک اور وفد اختر مینگل کے پاس جا رہا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا کشمیر کے حوالے سے بیان یک طرفہ ہے۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ کشمیر کے حق کی خودداریت کا فیصلہ کشمیری عوام کریں گے، کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس حوالے سے ایک تفصیلی اعلامیہ جاری کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار برطانیہ کے آفیشل دورے پر ہیں۔ انہوں نے برطانوی سیکرٹری خارجہ ڈیوڈ لین سے ملاقات کی ہے۔ اسحاق ڈار آج ہر برطانیہ کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ برطانیہ پارلیمنٹ کے حکام اور پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقات کریں گے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ OIC کے وزرائے خارجہ اجلاس میں فورن سیکرٹری نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ سیکرٹری خارجہ نے غزہ اور اسلاموفوبیا پر بھی بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ OIC کے وزرائے خارجہ اجلاس کے سائٹ لائن پر جموں و کشمیر رابطہ گروپ کا اجلاس بھی ہوا۔
पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट के मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को मुताल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। एडवोकेट जनरल की जानिब से अदालत से 1 माह से ज़ायद राहदारी जमानत की मोहलत की इस्तदा की गई थी। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता मुकामी अदालत से वारंट गिरफ्तारी जारी हुए वज़ीर आला अभी 100 से ज़ायद केसेस में ज़मानत ले चुके हैं। एक केस ख़त्म होता है तो दूसरा निकाल लिया जाता है। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का कहना है कि आपको बताएं वजीर आजम शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। Why don't you come here and give your very brief introduction? I believe you are from Oxford. Very brief introduction. Thank you, Prime Minister. This was a bit unexpected, but as I've heard about him, that he puts people to task and then make sure that they deliver. And inshallah, I'll not let him down. So my name is Zarar. I have joined as of today as Secretary for the Ministry of IT and Telecommunication. I have been given by the Honorable Minister and the Prime Minister 3 major roles. The first role is to make sure that as being from the private sector, I need to make sure that we understand that how the potential that everybody talks about is going to be catalyzed into an action plan, and then action plan is going to drive results. And the number 2 thing that we have to make sure that Pakistan is facing an economic challenge, but what we see is that a big potential that we have is digitization of our economy, and you saw a 2.6 trillion number over there. And I believe that's a conservative number. This number cannot be achieved unless and until we make sure that our activities are set up. And the third thing that I think we really have to go ahead is that IT industry cannot thrive unless there is a foundation of connectivity and telecommunication. I think on the mobile connectivity side we are quite good, but we have some work to do on the fixed connectivity. And inshallah, under the leadership of the Honorable Minister and the Prime Minister, we are going to deliver. So about me, I don't want to talk about a lot, but if I was given my 30 seconds, at least I can share the plan that has been given to me. Thank you. ये बहुत एक्सपर्ट हैं अपनी इस फील्ड के, और उनका चुनाव बिल्कुल शफाफ तरीके से हुआ, इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर। मैं यहाँ पर जो सवाल करना चाहता था टू मिस्टर स्कॉट्स फॉर योर कंजम्पशन, एंड ऑफ कोर्स our highly talented participants sitting here, the target is simple. We want to touch a figure of $25 billion in the next 5 years. And I was hugely, comfortable by looking at this presentation, that one of the figure was that we could touch $6 billion in 2030 on an annual basis. Now $6 billion multiplied by 5 is $30 billion, which is $5 billion more than my own estimate. This is the equation. I know nothing else. Give me mathematics and give me way forward and the pathway how to achieve this figure in the next 5 years. 2, how to offer modern skills to our youth. Those skills which can give them productive jobs instantly, skills that can take them out of Pakistan and contribute in Gulf states and other places, and of course within, in Pakistan. 3, how to make our governance totally paperless and totally digitized, whether it's
We are already on this task in a big way, but I'm just wanting to further sensitize myself and all those who are relevant in this field how to make our governance digitized so that we eradicate massive corruption, evasion of federal receipts, and then of course utilization of our resources in the best possible fashion for the people of Pakistan. This is the menu of today. We have heard wonderful speeches, had wonderful presentations, and of course how to promote SMEs in this country, small medium enterprises, the policy framework, freelancers, and I think this is our lowest hanging fruit other than agriculture and mines and minerals. I'd be very grateful if you could come forward with a plan. Along with, I would invite all of you, and if you are ready with a plan, we'll sit down tomorrow, day after, 3 days, 4 days after, and thrash out this way forward for Pakistan's bright future. Thank you very much. Pakistan Zindabad. आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान को इस वक्त मौशी चैलेंजेस का सामना है, लेकिन हमने मिलकर हालात का मुकाबला करना है। कहा कि हम जल्द पाकिस्तान को इस बहरानों से निकाल लेंगे। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान को मौशी समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाते हुए हर शोबे में इस्लाहात की जरूरत है। कप्तान ने लिया और साहिवाल के जलसों में मेरा नाम ले लेकर लोगों को कहा कि वो डाकू है। नतीजा क्या हुआ कि भेरा के अंदर चंद खवातीन जो पढ़ी लिखी थीं उस प्रोपेगेंडे से मुतासर होकर मुझे देखती हैं, नारा लगाना शुरू कर देती हैं, चोर चोर। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब में कहा, टेक्नोलॉजी की बदौलत दुनिया तरक्की कर रही है, पायदार मईशत के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। 6 मई 2018 को एक नौजवान ने मेरी जिंदगी लेने की कोशिश की और उसकी पिस्तौल से चलाई हुई गोली मेरे पेट में आज भी मौजूद है, इस बिना पे कि उसके दिमाग में नफरत भरी गई सोशल मीडिया के जरिए। वफाकी वजीर का खिताब में कहना था कि मुस्तकबिल के अहदाफ का तयन बहुत जरूरी है। मौशी इस्तेहकाम के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है। खबर शामिल करेंगे। डीजी खान में स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि डेरा गाजी खान से स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। हम 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए मुफ्त दूध का प्रोग्राम लाए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मेरे पास पंजाब में हज़ारों स्कूल हैं जिनमें लाखों बच्चे पढ़ते हैं। पाकिस्तान अमीर मुल्क नहीं है, वसाइल थोड़े हैं, अच्छा वक्त आएगा और आ रहा है। पूरी कोशिश होगी बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने के लिए जो कुछ कर सकती हूँ वो करूँगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि बहुत से लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, जब अमली काम करने की बारी आती है तो कुछ नज़र नहीं आता। उनका कहना था कि पंजाब वो वाहिद सूबा है जिसमें नवाज शरीफ के विजन से महंगाई में कमी लाए हैं। पंजाब में आटे, रोटी और सब्जियों की कीमतें कम हुई हैं। हम रोज़ महंगाई को कम करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। पहली बार महंगाई 35% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आई है। उन्होंने कहा कि पहले नवाज शरीफ के दौर में महंगाई सिंगल डिजिट में थी, ये भी नवाज शरीफ की ही हुकूमत है। 7 साल बाद महंगाई आज दोबारा सिंगल डिजिट पर आई है। इस्लामाबाद की अदालत ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बेबी को मुख्तलिफ केसेस में अबूरी जमानत में तौसी कर दी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बेबी की 1 मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने समाअत की। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पेशी न करवाने के हवाले से जेल हुकाम ने आज भी जवाब नहीं जमा करवाया। अदालत ने जेल हुकाम से वीडियो लिंक पर हाजिरी न लगवाने पर दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। बानी पीटीआई के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि आज इंसाती दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 4 जमानतों की दरख्वास्तों पर समाअत है। सीनियर कौंसिल लाहौर में है, अबूरी जमानत में तौसी की जाए। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तौसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
آپ کو بتائیں الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ پر اپلوڈ فارم 45, 46, 47, 48 اور 49 کی تصدیق کے لیے افسران کو ذمہ داری سونپ دی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا نے فارمز کی تصدیق کی منظوری دے کر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اس حوالے سے NA1 سے 266 تک فارمز کی تصدیق کے ٹیم لیڈر محمد ناصر خان ہوں گے، جبکہ PK1 سے 115 تک کے ٹیم لیڈر کاشف عباس ملک ہوں گے۔ PP1 سے 297 تک کے ٹیم لیڈر بھی کاشف عباس ملک ہوں گے اور PS1 سے 120 تک کے ٹیم لیڈر بھی کاشف عباس ملک ہوں گے۔ اس کے علاوہ PB1 سے 51 تک کے ٹیم لیڈر بھی کاشف عباس ملک ہوں گے، جبکہ وقاص ملک کو تصدیق کے عمل کے لیے سپروائزر مقرر کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فارمز کی تصدیق کے انچارج سید ندیم حیدر ہوں گے۔ پولنگ اسٹیشنز کی لسٹ کے مطابق ان افسران پر مشتمل ٹیمز اپلوڈ فارم 45 اور 46 کی تصدیق کریں گے، جبکہ مسنگ فارم 45 اور 46 کی نشاندہی بھی کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ مسنگ فارم 45 اور 46 کی تفصیلات تیار کی جائیں گی۔ ٹیمز ان فارمز کی شناخت کریں گے جو پڑھنے کے قابل نہیں۔ ٹیمز اس کی بھی تصدیق کریں گے کہ تمام فارم 47, 48 اور 49 اپلوڈ کیے گئے۔ ٹیمز کو کام 7 روز میں مکمل کرنے کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکام کے مطابق چیک کیا جا رہا ہے کہ فارمز ویب سائٹ پر درست انداز سے اپلوڈ ہوئے یا نہیں۔ 92,000 پولنگ اسٹیشنز کے فارمز دیکھنا مشکل کام ہوتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حلقوں کے لیے ٹیمز بنائی ہیں کہ وہ فارمز کو کنفرم کر دیں۔ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، بس چیکنگ کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس بابر ستار کی زیر صدارت لاپتہ شہری فیضان عثمان کی بازیابی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ IG اسلام آباد علی ناصر رضوی عدالتی حکم پر پیش ہوئے۔ لاپتہ شہری فیضان عثمان کو عدالتی حکم کے باوجود بازیاب کروا کر پیش نہ کیا جا سکا، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے صدا کی کہ ہمیں 2-3 دن کا مزید وقت دیا جائے۔ IG اسلام آباد علی ناصر رضوی نے روسٹرم پر آ کر موقف اپنایا کہ میں نے لاپتہ فیضان کے والد کے ساتھ آدھا گھنٹہ گزارا۔ فیضان کی لوکیشن پہلے اسلام آباد اور 17 اگست کو لاہور کی آئی۔ ہم نے فوٹیجز دیکھی ہیں، کچھ لوگوں کے چہروں پر ماسک ہیں، جبکہ دوسری فوٹیجز میں نظر آنے والے لوگوں کے چہرے واضح نہیں ہیں۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ ویگو ڈالے گھر آتے ہیں اور بندہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ SHO سمیت کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ بغیر کسی خوف کے جاری ہے۔ آپ کو بتائیں سندھ ہائی کورٹ نے 2 سگے بھائیوں سمیت 6 لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیس میں اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ لاپتہ افراد کے مسئلے پر لوگ پریشان ہیں، عدالت آنا چھوڑ چکے ہیں۔ اس وقت بہت الارمنگ صورتحال ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں 2 سگے بھائیوں سمیت 6 لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے سماعت کی۔ عدالت نے تفتیشی افسران کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے 2 شہریوں سے متعلق رپورٹ جاری نہ کرنے پر نادرہ حکام کو شوکاز جاری کر دیا۔ عدالت نے کمشنر کراچی، IG سندھ، CIA بھی رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے لاپتہ شہری زبیر سے متعلق تمام صوبوں اور ملک بھر کے جیلوں سے رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے شہریوں کے کوائف اخبارات اور عوامی مقامات پر چسپاں کرنے کا حکم دیتے ہوئے لاپتہ زبیر سمیت دیگر کی ہسٹری بھی 4 ہفتوں سے طلب کر لی۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے برآمدات سے متعلق نئی حکمت عملی تشکیل دینے کی تجویز پیش کر دی گئی۔ وفاقی وزارت تجارت کے ذرائع کے مطابق کھانے پینے کی اشیاء کی برآمد کو مانیٹر کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پھل، گوشت، چینی اور چاول کی برآمد پالیسی سخت کرنے کی بھی تجویز ہے۔ ذرائع کے مطابق اشیاء باہر بھجوا کر یہاں قلت کے نام پر مہنگائی کر دی جاتی ہے۔ برآمد کرنے سے اگر وہ چیز مہنگی ہوئی ہے تو سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ اشیاء کی درآمد بھی ہر وقت ممکن بنانے کے لیے اقدامات
اقدامات جاری ہیں۔ اسمگلنگ روکنے سے بھی ایک سال میں مہنگائی میں کمی آئی ہے۔ وزارت تجارت کے ذرائع نے بتایا ہے کہ بارڈر پر مزید سختی کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ برآمد کنندگان کو آئندہ بیرون ملک سے ملنے والا سرمایہ پاکستان لانے کا پابند کرنے کی تجویز ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تمام اقدامات کی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ موسم کا احوال شامل کریں۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں محکمہ موسمیات نے ایک بار پھر بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج میرپور خاص، عمرکوٹ، مٹھی اور تھرپارکر میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ موسم کا احوال بتا رہے ہیں نے آج سندھ کے بعض شہروں میں بارش کی پیش گوئی کر دی۔ سندھ میں آج میرپور خاص، عمرکوٹ، مٹھی اور تھرپارکر میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ ٹنڈو آلا یار میں بارش کے بعد پانی کی نکاسی نہ ہونے کے باعث بیماریاں پھیلنے لگی۔ شہری ملیریا، ڈائریا اور مختلف جلدی امراض میں مبتلا۔ میرپور خاص میں بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی اور کئی مقامات پر زمینی رابطے منقطع ہو گئے۔ متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی جاری ہے۔ دادو میں گاج ندی کے پانی کی سطح کم ہونے لگی، جبکہ دریائے سندھ میں پانی کے اخراج کے بعد منچھر جھیل میں پانی کی سطح میں کمی ہوئی ہے۔ خزدار میں حالیہ بارشوں کے بعد مواصلات کا نظام بری طرح متاثر ہوا۔ بلوچستان کو سندھ سے ملانے والی قومی شاہراہ N8 سمیت متعدد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ نصیر آباد کے مختلف علاقوں میں بیماریاں پھیلنے لگی۔ جعفر آباد کی مراد آباد کالونی میں بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے کے سبب مکینوں کو جلدی امراض اور دیگر بیماریوں کا سامنا ہے۔ جھل مکسی میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی رابطہ سڑکیں 7 دن سے بند ہیں۔ پی ڈی ایم اے نے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان پہنچانا شروع کر دیا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرے دور کی خارجہ پالیسی نے تنازعات پھیلنے سے روکے۔ میں صدر ہوتا تو اسرائیل پر 7 اکتوبر والا حملہ نہ ہوتا۔ سب واقف ہیں میرے دور میں ایران اقتصادی طور پر تباہ تھا۔ مزید تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ اپنے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں صدر ہوتا تو یوکرین اور روس کی صورتحال پیدا ہی نہ ہوتی۔ سب واقف ہیں میرے دور میں ایران اقتصادی طور پر تباہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے دور میں ایران کے پاس حماس اور حزب اللہ کے لیے رقم نہیں تھی۔ ہماری انتظامیہ نے ایران سے فیئر ڈیل کی ہوتی۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ میرے دور صدارت میں اسلامی دہشت گردی نہیں ہوئی۔ دہشت گردی نہ ہونے کی وجہ سخت بارڈر پالیسی تھی۔ کھیلوں کا احوال شامل کریں اور آپ کو بتائیں چیمپئنز ون ڈے کپ کی ٹیم کراچی ڈالفنز کے مینٹور اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم پر مشکل وقت ہے، ہم سب کو مل کر سپورٹ کرنا چاہیے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کراچی ڈالفنز کے مینٹور سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ میں ڈالفنز کی ٹیم کا مینٹور ہوں اور ہماری ٹیم کا سینٹر کراچی ہوگا۔ ہم نے ایک اچھی ٹیم تیار کی ہے اور امید کرتے ہیں کہ ایسے کھلاڑی دیں گے جو مستقبل میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ پی سی بی اور ہمارا یہی ویژن ہے کہ ڈومیسٹک کے پرفارمر پاکستان کی طرف سے کھیلیں۔ ہم کپتان وہ تیار کریں گے جو مستقبل میں پاکستان میں کام آ سکے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے لیے 25 سے 30 کھلاڑی کا بیک اپ پاکستان ٹیم کو تیار کر کے دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے جو کھلاڑی سلیکٹ کیے ان کا انتخاب کافی سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ ٹیم میں انڈر 19 سمیت ڈومیسٹک کے کھلاڑی بھی شامل ہیں۔ سب مینٹورز کا ایک ہی ویژن ہے کہ پاکستان کرکٹ کو بہتر بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں قومی ٹیم میں کھیلنے کے لیے دستیاب ہوں اور میں مینٹورشپ بھی جاری رکھوں گا۔ چیمپئنز کپ کی ٹیم کی طرف سے کھیلوں گا لیکن قیادت شاید نہ کروں۔ پی سی بی فٹنس ٹیسٹ کے لیے بلائے گا تو ضرور جاؤں گا۔ احمد شہزاد اور عمر اکمل کو کرکٹ کھیلنی چاہیے لیکن یہ ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ خبریں آپ نے جانی، مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔